جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 15ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان صبر کا مہینہ۔ صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے بہت سارے پردے ڈال رکھے ہیں۔ عوام کے نزدیک صبر کا معنی بے کسی اور مجبوری کا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے دشمن سے بدلہ نہ لیا جائے۔ لیکن کیا یہ درست ہے؟ آئیے آج ہم اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے۔ صبر 3 حرفوں سے بنا ہے، ایک صاد، دوسرا با اور تیسرا را۔ صبر کے معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو گھبراہٹ اور بے چینی سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ جمائے رکھنا، اور یہی صبر کی حقیقت بھی ہے۔ اس کے معنی بے اختیاری کی مجبوری یا بدلہ نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ ہمت، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثابت قدمی کے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن پاک کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے قصے میں یہ لفظ 3 آیتوں میں استعمال ہوا ہے، اور تینوں آیتوں میں اس کا یہی معنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں تو حضرت خضر کا جواب ہوتا ہے کہ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 67، کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، گرچہ مجھے علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر گھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی، اور جواب اس طرح سے دیتے ہیں سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 69۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو، یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اسی ایک معنی میں صبر کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، گرچہ کہیں حالات کی وجہ سے اس کے معنی میں تھوڑا بہت فرق پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان تمام معنوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور جمے رہنا۔ ہم قرآن پاک کے اندر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صبر کا ایک معنی مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے، یعنی ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اور اپنے مقصد میں جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا، یہ پہلا معنی ہے صبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو کونے کونے سے رکاوٹیں اور مشکلات پیش آنے لگیں۔ اس وقت فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تسلی کا میسج اور پیغام آیا کہ دیکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے اور آپ انتظار کیجئے کامیابی کے وقت کا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے
وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، سورہ طور، سورہ نمبر 52، آیت نمبر 48۔ اے رسول، تو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد میں جمع رہ، کیوں کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے وقت کا انتظار کرنے کی دعوت دی گئی۔ صبر کا دوسرا معنی بے چین نہ ہونا ہے، یعنی مشکلوں اور مصیبتوں سے آدمی بے چین نہ ہو، بلکہ ان مشکلوں اور مصیبتوں کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی برداشت کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 35، کہ جو لوگ تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، بے چین نہیں ہوتے۔ واقعہ یاد کیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جب ان کے بیٹے یہ جھوٹی خبر آ کر دیتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 18، کہ بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے صبر بہتر ہے، یعنی میں بے چین نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانی اور مالی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے آزمایا اور یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، سورہ صاد، سورہ نمبر 48، آیت نمبر 43، کہ بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور پوری تیاری کر چکتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیت نمبر 102۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ ابا جان، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کیجئے، یقیناً آپ مجھے برداشت کرنے والوں میں سے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کا ایک معنی ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا، یعنی دشمنوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے، جو پریشانیاں پہنچیں، آدمی ان تکلیفوں کا جواب نہ دے بلکہ ان کو برداشت کر لے، یہ سب سے بڑی بہادری کی صفت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی ہے اور بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ دشمن سے ڈر کر نہیں، یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، یا کسی اور مقصد سے نہیں، بلکہ معاف کرنا دشمن کو اللہ کے واسطے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 22، کہ جن لوگوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے انہوں نے خرچ کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو فرشتوں کی طرف سے مبارکبادی اور سلامتی کی دعا ملتی ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 24، کہ لوگو تم پر سلامتی ہو، واقعی تمہارا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ہے۔ اس آیت میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر نماز کا، زکوٰۃ کا، برائی کے بدلے بھلائی کا اور بہت ساری نیکیوں کا ذکر ہے، لیکن فرشتوں کی طرف سے اس مسلمان کو جس خوبی پر سلامتی کی دعا ملی اور مبارکبادی ملی، وہ کون سی خوبی ہے؟ ظاہر بات ہے اس خوبی کا نام صبر ہے۔ میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں، مکہ فتح ہو چکا ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور مسلمانوں کو
اس سلسلے میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، سن 8 ہجری کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہیں۔ کس حرم میں؟ جہاں آپ کو گالیاں دی گئیں، جہاں آپ پر پتھر برسائے گئے، جہاں آپ کے قتل کی سازش اور پلاننگ ہوئی، اسی صحن حرم میں آج سارے کے سارے مجرمین موجود ہیں۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال تک تکلیف پہنچائی، وہ سب کے سب آج صحن حرم میں موجود تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکا تھا، وہ لوگ بھی تھے اسی صحن حرم کے اندر جن لوگوں نے آپ کو گالی دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے بدن مبارک پر اور آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی۔ یہ سارے کے سارے مجرم، یہ سارے کے سارے لوگ گردن جھکائے حرم شریف کے اندر صحن حرم میں بیٹھے تھے۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو بدلہ لینے کا انتظار کر رہی ہے، جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے قریش کے لوگو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے دشمنوں کو معاف کرنے کی؟ آئیے اسلام کے روح رواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔